مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اس دنیا میں رہتے ہوئے مومن انسان دو طرح کا اثاثہ جمع کرتا ہے۔ ایک اثاثہ وہ ہے جو صرف موت سے پہلے پہلے کام آتا ہے، موت کے بعد اس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک اثاثہ وہ ہے جو موت سے پہلے بھی کام آتا ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے۔ مومن کی دنیا کی زندگی بھی خوشگوار بنتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی خوشگوار اس سے بن جاتی ہے۔ دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو عقل مند انسان وہی ہے جو زیادہ اس اثاثے پہ محنت کرے جو اسے دنیا کے اندر بھی فائدہ مند ہے اور دنیا سے چلے جانے کے بعد آخرت میں بھی اس کے لیے مفید ہو۔ اس اثاثے کے اوپر زیادہ محنت کرتا ہے۔ اور بے وقوف انسان وہ صرف موت سے پہلے اسے جو چیز نفع مند نظر آتی ہے، موت سے پہلے جو اس کو اپنی ایک کامیابی نظر آتی ہے دنیا کے اعتبار سے، وہ زیادہ محنت اس میں کرتا ہے، اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، صحابہ کی جو زندگیاں ہیں، وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اصل اثاثہ کیا ہے اور مومن آدمی کو اس اثاثے کے اوپر محنت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ ایمان والو، تم اللہ کی طرف دوڑ لگا دو، اللہ کو راضی کرنے کی طرف دوڑ لگاؤ، نیک اعمال اپنے نامہ اعمال میں جمع کرنے کی طرف دوڑ لگا دو۔ موت سے پہلے اللہ نے جو تمہیں زندگی عطا فرما رکھی ہے، یہ تمہارے لیے بڑی غنیمت ہے۔ جتنی نیکیاں تم اکٹھی کر سکتے ہو
آخرت کے بینک بیلنس کو بھر سکتے ہو، تمہیں اس کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے، اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ مومن آدمی کے سامنے چھوٹی نیکی کا تقاضا ہو، دل کے اندر چھوٹی نیکی کا خیال پیدا ہو جائے تو فوراً اس کے اوپر عمل کر لے، کیونکہ نیکی کا دل میں خیال آ جانا یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہے۔ تو جب مومن آدمی کے دل میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، خیال پیدا ہوتا ہے، وہ اس جذبے کی، اس خیال کی قدر کر لیتا ہے، یعنی اس پر عمل کر لیتا ہے، تو پھر ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے، ایک نیکی سے آگے دوسری نیکی کرنے کے بھی اللہ توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ مومن آدمی کے دل میں نیک کام کرنے کا بار بار خیال پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ اس کی قدر ہی نہیں کرتا، اور شیطان اسے امید دلاتا ہے کہ یہ کام کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، بڑا وقت پڑا ہے، یہ اسے امیدیں دلاتا ہے، اور اس کا وار مومن آدمی پر چل جاتا ہے، اس نیک کام کو ڈیلے کر دیتا ہے، تاخیر کر دیتا ہے۔ تو جب آنے والے خیال کی قدر نہ کی جائے، پھر ایک وقت آتا ہے اس کے دل میں نیکی کا جذبہ اور خیال ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مومن آدمی کے دل میں جب نیکی کرنے کا خیال اور جذبہ پیدا ہو، اسے چاہیے کہ فوراً اس نیکی کو کر لے۔ توبہ کرنے کا خیال پیدا ہوا، فوراً توبہ کر لے۔ نماز پڑھنے کا خیال پیدا ہوا کہ آج سے 5 وقت کی نماز شروع کرتا ہوں، بس اس پر عمل کر لے۔ قرآن کی تلاوت زندگی میں نہیں تھی، دل میں خیال آ گیا کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، فوراً قرآن کی تلاوت پر عمل شروع کر دے۔ دن گزر گیا، توبہ استغفار ہی نہیں کی، ایک تسبیح کلمے کی نصیب نہیں ہوئی، ایک تسبیح درود پاک کی نصیب نہیں ہوئی۔ دل میں خیال ہوا کہ کلمہ شریف کی تسبیح کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، فوراً تسبیح نکال لے اور اللہ کا ذکر شروع کر دے۔ یہ وہ مومن آدمی ہے جس نے اپنے ایمان کے تقاضے پر عمل کیا ہے، آنے والے مہمان کی قدر کی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تم دوڑ لگا دو اپنے رب کی طرف، کیونکہ مغفرت کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ لیکن حسرت اور افسوس کا مقام ہے کہ ایمان والے نیکی کے کاموں میں بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دنیا میں آپس میں مقابلہ کرنے لگو گے، حدیث کا مفہوم ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج دنیا کے مقابلے ہیں، اس کا مکان میرے مکان سے بڑا ہونا چاہیے، میری گاڑی اس کی گاڑی سے بڑی ہونی چاہیے، میرا لباس اس بندے کے لباس سے اچھا ہونا چاہیے۔ یعنی ہم دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، مقابلے چل رہے۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو محنت تھی وہ آخرت کے اثاثے پر تھی، نیکیوں پک کی حریص تھے، کہیں کوئی نیکی چھوٹ نہ جائے، نیکیوں میں ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ مسلمان کے آج کے مسلمان کے مقابلے دنیا میں ہیں، اس لیے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ دین کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے تم اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ وہ میرا بھائی کس طرح اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے، کس طرح نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کر رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، میں بھی ایسے ہی بن جاؤں۔
نیکی کے اعتبار سے تم اوپر والے کو دیکھو، اور دنیا کے اعتبار سے فرمایا نیچے والے کو دیکھو، پھر تمہارے اندر اللہ کا شکر پیدا ہوگا۔ جب نیچے والے کی طرف نظر کرو گے کہ میرا موٹر سائیکل اس سے اچھا ہے، اس بیچارے کے پاس تو سائیکل نہیں ہے، میرے پاس تو اللہ نے گاڑی دے رکھی ہے، میرا مکان اس سے زیادہ اچھا ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، میرا لباس اس سے اچھا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود بڑے مالدار تھے، کہنے لگے میں نے ایک عرصہ مالداروں کی صحبت میں وقت گزارا، ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، میرے تعلقات تھے، جتنی دیر تک میرا مالداروں سے تعلق رہا، ان کی صحبت رہی، تو میں غمگین ہی رہا، مجھے سکون نہیں آیا، ہر وقت غمگین رہتا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جس مالدار کے پاس جاتا تھا اس کا مکان میرے مکان سے اچھا ہوتا تھا، اس کا کھانا میرے کھانے سے اچھا ہوتا تھا، اس کی سواری میرے سواری سے اچھی ہوتی تھی، اس کا لباس میرے لباس سے اچھا ہوتا تھا، تو میں ہر وقت اسی سوچ میں رہتا تھا کہ اس سے کیسے آگے بڑھ جاؤں، میرا مکان ایسا ہونا چاہیے، میری گاڑی ایسی ہونی چاہیے، میرا لباس ایسا ہونا چاہیے۔ یقین کرے چند دن آپ کسی شہر میں گزار کر دیکھ لیں، لاہور کے ڈیفنس ایریا میں گزار کے دیکھ لیں، دنیا کی محبت کس طرح آپ کے دل میں اترتی ہے، دنیا داروں کی صحبت میں بیٹھ کر دیکھ لیں کس طرح آخرت سے بندہ غافل ہو جاتا ہے، جہاں تذکرے دنیا کے چلتے ہیں، مال و دولت کے چلتے ہیں، دل میں خیال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا گھر ایسا ہونا چاہیے، یہ کتنا خوبصورت گھر بنا ہوا ہے، یہ دیکھو اس کے پاس کتنی اچھی گاڑی ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک میرا ان مالداروں سے تعلق رہا، ان کی صحبت رہی، تو میں غمگین رہا۔ فرمایا پھر میں نے مالداروں کی صحبت چھوڑ دی، پھر میں نے اپنے سے کم تر دنیا کے اعتبار سے ان لوگوں سے تعلق قائم کیا، ان سے میں نے دوستی کی، ان کی صحبت میں بیٹھنے لگا، تو میری خوشحالی کے دن لوٹ آئے۔ میں ان دنوں میں خوشحال تھا، کیونکہ جس کے پاس جاتا تھا میری سواری اس کی سواری سے اچھی ہوتی تھی، میرا مکان اس کے مکان سے اچھا ہوتا تھا، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ میری سواری اس سے اچھی ہے، میرا مکان اس سے اچھا، میرا لباس اس سے اچھا ہے، میرا کھانا اس سے اچھا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو دین کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں مومن آدمی اوپر کی طرف دیکھے، اوپر والے کو دیکھے، اور دنیا کے اعتبار سے نیچے والے کو دیکھے، پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہے۔ صحابہ کا مقابلہ آپس میں نیکیوں میں تھا، ساری زندگی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کرتے رہے کہ میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں، میری نیکیاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہو جائیں، نیکیوں میں مقابلہ۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، اعلان ہوا، بڑا یہ غزوہ تبوک بڑی قربانی والا غزوہ تھا، بڑی قربانی، گرمی کا موسم، باغات پکے ہوئے، پھل اترنے کا ٹائم ہے، تو اعلان ہو رہا ہے مال بھی دو اور جان لے کر بھی حاضر ہو جاؤ۔ 1200 کلومیٹر مدینہ منورہ سے دور سفر کرنا ہے، بڑی آزمائش تھی صحابہ کے اوپر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج تو میں ابو بکر سے بڑھ ہی جاؤں گا۔ گھر گئے، سارا مال اکٹھا کر کے آدھا آدھا کر لیا، آدھا مال لے کر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لے کر آئے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں اور آدھا لے آیا ہوں، اور آج ذہن میں یہ بات ہے کہ آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، آج میری نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ سیدنا ابو بکر بھی مال لے کر آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا لے کر آئے ہو؟
تو حضرت بکر کہنے لگے یا رسول اللہ سارا ہی لے کر آ گیا ہوں، چھوڑا کیا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا، جو گھر میں مال تھا سوئی تک دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہے تھے کہ سوئی نہ رہ جائے، وہ رسول اللہ کی خدمت میں نشاور کر دی، صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ سیدنا عمر سمجھ گئے کہ ابو بکر سے نہیں بڑھ سکتا، کہ میں تو آدھا لے کر آیا، ابو بکر گھر کا سارا سامان لے کر آیا۔ یہ تھے جذبے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جذبے تھے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، یہ وہ لوگ تھے جن کی دوڑ رب کی طرف تھی، ایک اللہ کا حکم سنتے تھے، رسول اللہ کا ایک فرمان سنتے تھے، دوڑتے تھے کہ کیسے ہم اللہ کے حکم کو پورا کر دیں اور رسول اللہ کی سنت کو زندہ کر دیں، اور اب ہمارا خزانہ آخرت میں جمع ہو جائے۔ ایک دن حضرت عمر کہنے لگے اے ابو بکر، میری زندگی کی ساری نیکیاں تم لے لو، ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دو، ساری زندگی کی نیکیاں تم لے لو، ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دو۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے کندھوں کے اوپر سوار کیا تھا، ہجرت کی رات کی جو نیکیاں اللہ نے تجھے عطا فرمائی وہ مجھے دے دو، میری زندگی کی نیکیاں تم لے لو۔ یہ تھے صحابہ کے شوق، یہ تھے صحابہ کے جذبات، کہ انہیں آخرت کے اثاثے کی اتنی فکر تھی کہ میری آخرت کا جو اثاثہ ہے، میری آخرت کا جو بینک بیلنس ہے، یہ بڑھ جائے، یہ بھر جائے، یہ زیادہ ہو جائے۔ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش تھی، اور حریص تھے کہ میرے اس بھائی کو دربار رسالت سے ایک نیک خوشخبری ملی ہے، یہ کون سا عمل کرتا ہے ذرا میں دیکھ کر آؤں۔ نیک عمل کرنے کے حریص تھے کہ کس طرح اس کا نیک عمل جس کی بدولت اسے فلاں خوشخبری مل رہی ہے مجھے بھی ملنی چاہیے، میں بھی وہ عمل کروں۔ ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جنت کی خوشخبری دیتے کہ یہ جنتی آ رہا ہے، یہ جنتی آ رہا ہے۔ ایک صحابی کو شوق ہوا کہ اس میرے بھائی کو دربار رسالت سے جنتی خوشخبری ملتی ہے، یہ عمل کیا کرتا ہے، کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں بھی وہ عمل کرنے لگ جاؤں۔ تو وہ صحابی اس کے ہاں مہمان بن گئے اس کے عمل کو دیکھنے کے لیے، لیکن اس کے عمل کو دیکھنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ جو یہ میرا بھائی کرتا ہے وہی کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ پھر پوچھ ہی لیا کہ اے میرے بھائی آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو دربار رسالت سے جنت کی خوشخبری مل رہی ہے، میں نے تمہارے ہاں رکنے کا فیصلہ اسی لیے کیا تھا، تمہارا مہمان اسی لیے بنا ہوں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں، آپ کو دربار رسالت سے جنت کی خوشخبری ملتی ہے، میں نے دیکھا جو تم کرتے وہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ تو صحابی نے کہا اے میرے بھائی میرا ایک عمل ہے، وہ عمل یہ ہے کہ میرا دل مسلمان کے کینے سے پاک ہے، میرا دل مسلمان کے کینے سے پاک ہے، یہ میرا خاص عمل ہے، جس عمل کی بدولت دربار رسالت سے جنت کی خوشخبری مل رہی، یہ جنتی آ رہا ہے۔ صحابہ نیکیوں پر حریص تھے، نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تربیت فرمائی تھی، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ لگاؤ اپنے رب کی طرف، اور اس کے بدلے میں تمہیں ملے گا کیا؟
جب تمہاری دوڑ اللہ کی طرف ہوگی، جو تمہاری دوڑ اللہ کے دین کی طرف ہوگی، تمہیں ملے گا کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جب تم میری طرف دوڑ لگاؤ گے تو تمہیں میں جنت عطا کروں گا جس کا عرض زمین و آسمان بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایسی خوبصورت میں نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے۔ یہ اللہ بنائی کس کے لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعدت للمتقین، یہ جنت جو تیار کی گئی ہے یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، جو میرے بندے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ سے ڈریں گے، جن کے دلوں میں ان کے رب کا خوف ہوگا، رب کا ڈر ہوگا، جن کی دوڑ اللہ کی طرف ہوگی، یہ جنت میں نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ یا اللہ متقین کون ہیں؟ تو آگے والی آیت میں اللہ نے کچھ متقین کی وضاحت بھی فرمائی۔ فرمایا مجھ سے ڈرنے والے وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے یہ متقین ہیں، اور غصہ ناجائز غصہ جب انہیں آتا ہے والکاظمین الغیظ، اپنے ناجائز غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے، لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ان نیک عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان محسنین سے محبت کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مومن کے دل میں جب نیکی کا خیال اور جذبہ پیدا ہو جائے، اس خیال اور جذبے کی قدر کرتے ہوئے ایمان والے کو چاہیے اس نیکی پر فوراً عمل کر لے، تاخیر نہ کرے، کیونکہ اللہ نے نیکی کرنے کا جذبہ دل میں جو پیدا فرمایا ہے یہ ایک مہمان بن کر اس کے پاس آیا، اس مہمان کی قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کر لے، اس نیکی کے کام کو چھوٹا نہ سمجھے۔ نہیں معلوم کہ کون سا نیک عمل اس کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اس لیے فرمایا کسی نیک عمل کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑو، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو نہ، کسی نیک عمل کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو نہ، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو نہ۔ ایک چھوٹی نیکی اگر اللہ کو پسند آ گئی، اللہ کی رحمت جوش میں ہو، تو بندے کی بخشش کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے کئی مرتبہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس شخص کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے جس کی بخشش صرف ایک راستے میں بڑی ہوئی ٹہنی کو کاٹ دینا تھا۔ راستے میں بڑی ہوئی ٹہنی جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی تھی، اس نے اسے کاٹ دی کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے اسے رک کر اس ٹہنی کو کاٹ دیا۔ اللہ کی رحمت دوش میں تھی، اللہ نے اس نیکی کی وجہ سے اس کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ فرمایا میں نے اسے جنت میں چلتا پھرتا دیکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ راستے کو اس کا حق دو، راستے کو ان کے حقوق دو۔ تو مسلمان کی معاشرت کا یہ تقاضا ہے کہ مسلمان راستے کو اس کا حق دیتا ہے۔ یہ ظلم کرتے ہیں جو اپنے گھروں کے باہر راستے روک دیتے ہیں اور مسلمان کو اور اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہر انسان کی معاشرت کا تقاضا ہے کہ اپنے گھر کے باہر والے حصے کو صاف ستھرا رکھے۔
تاکہ میری طرف سے ایسا عمل نہ ہو کہ اللہ کی مخلوق کو میری وجہ سے تکلیف پہنچے۔ کتنے لوگ جو ایمان کے اعتبار سے کمزور ہیں، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ان کی شادی کے پروگرام گلی میں، ان کی تقریبات گلی میں، ان کے مکان کی تعمیرات ہو رہی ہے، ایک ایک ہفتہ، دو دو یا ماہ تک انہوں نے رستہ بلاک کر رکھا ہے۔ اللہ کی مخلوق کا احساس نہیں، تاہم مجبوری اس کے لیے کوئی ایسی منصوبہ بندی کی جائے کہ رستہ بھی گزرنے والوں کے لیے رہے اور ان کا کام بھی چلتا رہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق کو تکلیف میں مبتلا کر دے اپنی خاطر۔ کتنے لوگ اس معاشرتی حکم کی پرواہ نہیں کرتے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم معاشرت کا کتنا بڑا حکم توڑ رہے ہیں۔ اب رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس بندے نے صرف ایک ٹہنی کاٹی ہے کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ نے اس نیکی کے اوپر اس کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ تو اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اثاثہ جمع کریں کہ جو اثاثہ دنیا کے اندر بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نیک اعمال ہیں، وہ نیکیاں ہیں، اور اللہ نے موت سے پہلے جو زندگی عطا فرما رکھی ہے اسے غنیمت سمجھے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی طرف سے اپنے رب کی طرف دوڑ لگا دو، نیک اعمال کرنے کی طرف خوب کوشش کرو، اور اگر اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تمہیں قربانی کرنی پڑے تم قربانی کر لو۔ لیکن ایمان کمزور ہونے کی بنا پر کتنے نوجوان جو موبائل دیکھتے دیکھتے جن کی نمازیں چلی جاتی ہیں، کیونکہ ان کی مصروفیت موبائل میں ہے، موبائل کی وجہ سے اللہ کا اتنا بڑا حکم توڑ دیتے ہیں۔ دنیا کے کتنے کاموں کی خاطر اللہ کے حکم کو پیچھے رکھتے ہیں، دنیا کے کام کو آگے رکھتے ہیں، اللہ کے حکم کو پیچھے رکھتے ہیں۔ یہ حسرت اور افسوس کا مقام نہیں کہ ایمان والے کے دل میں اللہ کے حکم کی اہمیت ہی ختم ہو گئی، نیک عمل کرنے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں میں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان مومن آدمی دنیا میں مقابلہ نہیں کرتا، دنیا میں مقابلہ کرے گا رسول اللہ کی حدیث کا مفہوم ہے تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ آج سارے مقابلے دنیا کے ہیں، ہر بندہ دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کا مکان بڑھ گیا، اس کی گاڑی اچھی ہو گئی، اس کا لباس اچھا ہو گیا، اس کا کاروبار اچھا ہو گیا، اس سے بڑھنا ہے۔ اور نماز 10 سال پہلے جہاں پہ کھڑی تھی وہیں ہے، جتنا کہ اللہ کے راستے میں 10 سال پہلے دیتا تھا اتنا کی دے رہا ہے، جتنی کی زکوٰۃ پہلے دیتا تھا بس اتنی کی دے رہا ہے۔ ایمان اور اعمال کے اعتبار سے 10 سال پہلے جس جگہ پہ تھا اسی سطح پہ ہے، اور دنیا کے اعتبار سے بڑھنا چاہتا ہے، ایک پیسے کے ساتھ دوسرا پیسہ شامل کرنا چاہتا ہے۔ یہ جذبات ہیں، لیکن جب مومن آدمی کے جذبات بدل جاتے ہیں، یقین کرے ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ جب مومن آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے دوسری کی بھی توفیق دیتے ہیں، جب یہ دوسری کرتا ہے اللہ اسے تیسری کی توفیق دیتے ہیں، جب یہ تیسری کرتا ہے اللہ اسے چوتھی کی توفیق دیتے ہیں۔ نیکی بھی نیکی کو کھینچتی ہے۔ تو صحیح ایمان والا وہ ہے جو نیکیوں میں بڑھنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اللہ کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ بندے کو کس فکر میں رہنا چاہیے ہر وقت، بندے کے دماغ پر کون سی چیز سوار رہنی چاہیے؟ بڑی خوبصورت انہوں نے بات کا جواب دیا، فرمانے لگے بندے ایمان والے کے مومن آدمی کے اوپر ہر وقت ایک فکر سوار رہنی چاہیے کہ میں اپنے اللہ کو کیسے راضی کر لوں، میں کون سا ایسا عمل کروں، اللہ کے راستے میں خرچ کروں، نماز پڑھوں، تلاوت کروں، ذکر کروں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں، اللہ کے گھر کی خدمت کروں، اللہ کے گھر سے محبت کروں، اللہ کے گھر سے پیار کروں، کون سی ایسی نیکی کر لوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ فکر سوار رہنی چاہیے، اس فکر میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ فکر سوار کر دے، ہم اللہ کو راضی کرنے والی اس مختصر زندگی میں زندگی گزار کر چلے جائیں۔ جب چلے جائیں گے
انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس مومن آدمی کا استقبال کروائے. اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.